السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، بہت ساری باتیں آج منظر عام پر جب آتی ہیں تو ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کہہ تو دیتا ہے، اگلے لوگ بتا تو دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس حقائق کو واضح نہیں کرتے، اس کی وضاحت نہیں کرتے۔ وہ حقیقت جو علماء حق ہیں صرف وہی بیان کرتے ہیں، اور باقی جو نام نہاد علماء سو ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، وہ کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں کروائیں گے۔ تو سبحان اللہ تعالی، ایسے ہی ایک بڑے خوبصورت تحریر کسی نے، علماء حق نے یقیناً اپنا مرتب کی، سوچا تمام ساتھیوں تک پہنچائی جائے، اور اس پہ غور و فکر کر کے توجہ سے سماعت کیجیے گا، اور پھر غور کیجیے گا کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں، اور قوم پوری آج کافروں کے غلام کس وجہ سے ہیں۔ جی تو ساتھیوں، جو مسلح جہاد ہیں، یعنی کہ ہتھیاروں کے ساتھ جہاد کے بغیر جو تبلیغ دین ہے، تکمیل دین ہے، وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہیں، اور دونوں جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانی تبلیغ جاری رکھی، اور جب دیکھا کہ زبانی تبلیغ کا فرض ادا ہو چکا، دعوت سب تک پہنچ چکی، تو نہ ماننے والوں سے آپ نے مسلح جہاد کیا، یعنی آپ نے تلوار اٹھائی، اور مدنی زندگی کے 10 سالہ قلیل عرصے میں 27 مرتبہ بنفس نفیس تلوار ہاتھ میں تھام کر، زرہ خود پہن کر میدان عمل میں نکلے، اور 70 سے زیادہ لشکر تیار کر کے مسلح جہاد کے لیے روانہ فرمائے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ سبق آپ نے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین حق ہے، جو اشاعت و تبلیغ دین کی تکمیل ہے، وہ مسلح جہاد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر تبلیغ کے مخاطب مسلمان ہیں، ان پر احکام کی چاروں قسمیں، عقائد، عبادات، معاملات، حدود، قصاص لازم قرار دی جائیں گی، اور کوئی ایک حکم بھی اگر چھوڑے گا یا کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس پر شرعی سزا جاری کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں چوری اور زنا کی حد جاری فرما کر یہ حقیقت واضح فرما دی کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے شرعی سزاؤں کا جاری کرنا ناگزیر ہے، یعنی بہت ضروری ہے۔ زبانی تبلیغ کافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ سے بہتر تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اخلاص کس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ اسلحہ اٹھانے اور سزائیں جاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب کفار تبلیغ سے ہی مسلمان ہو جائیں گے، یا مسلمان حکومت کے تابع ہو جائیں گے، اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مشاہدہ بھی اگر اس بات کا گواہ ہے، جی ہاں، مشاہدہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ صرف زبانی تبلیغ کفار کو داخل اسلام کرنے، یعنی جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے ماتحت رہنے اور اصلاح معاشرہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مدارس اور جامعات میں رات دن یہی کام ہو رہا ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، یہاں بہت توجہ سے بات سماعت کیجیے گا۔ جتنے بھی آج تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، اسلامی تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہیں ہی لادینیت اور سیکولر کافروں کے بنائے ہوئے ادارے ہیں۔ میں صرف دینی جو مدارس ہیں، جو جامعات ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ رات دن ان کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ دنیا میں موجود بے شمار خانقاہوں میں اصلاح معاشرہ کے لیے کتنی ہی جد و جہد اور کتنے ہی واعظ و بیان ہو رہے ہیں۔ ہر مسجد میں درس قرآن و درس حدیث یقین کیجیے ہر طرف ہو رہے ہیں۔ جمعے کے دن اور مختلف جلسوں میں علماء کرام کے واعظ ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہے ہیں۔ کتنی کتابیں، رسائل اور آج LCDs
اور نیٹ کے اوپر بے شمار ایسی چیزیں آج ہمیں دکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں کہ ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا واضح بیان، ماشاء اللہ تعالی کمال کر دیا علماء نے تو۔ اچھا، ان تمام شعبہ ہائے تبلیغ سے اگرچہ اصلاح معاشرہ کا کچھ نہ کچھ کام تو ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کام پورا ہو گیا یا ایسے ہی پورا ہو جائے گا۔ ان تمام ذرائع سے تبلیغ کا کام صدیوں سے جاری ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ بے دینوں کے مقابلے میں دینداروں کی نسبت آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ان ساری تبلیغی مساعی سے جو تھوڑے بہت افراد بظاہر دیندار بنے، وہ بھی ایسے کچے پکے کہ ان کی پختگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہزاروں احکامات سے دو چار احکام جن میں نماز روزہ وغیرہ پر عمل کر لیا، داڑھی رکھ لی، کرتا پہن لیا اور بس، نہ ملازمت شریعت کے مطابق، نہ حدود و قصاص کی کوئی اہمیت، اور نہ ہی بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت، اور نہ ہی حکومت الہیہ قیام کرنے کی کوئی کوشش، اور نہ اس کے لیے جان دینے کا جذبہ۔ جی ہاں ساتھیو، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام علیہ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے علماء امت اور مشاہدات کا قطعی فیصلہ ہے کہ کفر و شرک اور جرائم و منکرات سے معاشرے کو پاک کرنے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے صرف زبانی تبلیغ کافی نہیں ہے۔ جی ہاں ساتھیو، صرف زبانی تبلیغ کافی نہیں ہے۔ جب تک قتال کے ذریعے کفار کی بڑی بڑی حکومتوں کی شان و شوکت نہ توڑی جائے، اس وقت تک نہ عام کفار سنجیدگی سے اسلام کی حقانیت پر غور کر سکتے ہیں، اور نہ مسلمان معاشرہ ان کفار کے تسلط سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جتنے بھی آج سائنسی جس کو نام ترقی دیا جا رہا ہے، یہ تمام دجالی فتنے ہیں اور مکر و پروپیگنڈا اور سازشوں سے پھیلائے ہوئے فواحش اور منکرات سے پاک یقیناً یہ معاشرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم مسلح ہو کر کے اپنے دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے عزم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ جو کچھ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرما گئے، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اس میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اور کامیابی کا کوئی بھی عنصر ہمارے سامنے واضح طور پر اگر آتا ہے تو وہ دجالی فتنہ ہے، کیونکہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی فلاح پا سکتے نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔